بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے کے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ مکینکس کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائی 212 پی ایچ وائی 242 چیپٹر نمبر 11 کے شارٹ کوسچنس کر رہے ہیں ہم چیپٹر نمبر 11 کوسچن نمبر 5 چیپٹر نمبر 11 ہے الاسٹیسٹی اور اس کا کوسچن نمبر 5 ہے ڈیفائن سٹرین اینڈ رائٹ اٹس کائنڈس کہ ہم نے سٹرین کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کی قسمیں لکھنی ہے کہ سٹرین کیا ہوتا ہے اور اس کی کائنڈس کیا ہوتی ہیں انگلش میں دیکھتے ہیں اس کو سٹرین دا فریکشنل چینج پروڈیوسڈ ان اے باڈی ڈیو ٹو اسٹریس از کالڈ سٹرین کہ جب ہم کسی باڈی کے اوپر سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں اس میں چینج واقع ہوتی ہے. مثلا اگر ہم نے اس کو لینتھ وائز فورس اپلائی کیا تو اس کی لینتھ میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کی لینتھ میں کمی ہو جائے گی. تو اگر ہم اس میں آنے والی چینج اور اس کی جو اوریجنل ڈائمینشن تھی ان کی ریشو نکال لیں تو اس کو ہم کہیں گے فریکشنل چینج. تو فریکشنل چینج پروڈیوسڈ ان اے باڈی ڈیو ٹو اسٹریس از کالڈ سٹرین تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں سٹرین. یعنی میتھمیٹیکلی سٹرین از اکول ٹو چینج ان ڈائمینشن کہ اس میں چینج کتنی آئی ہے اور اس کی اوریجنل ڈائمینشن کیا ہے. مثلا اگر اس کی لینتھ تھی تو لینتھ میں کتنی چینج آ گئی ہے اور اس کی اوریجنل لینتھ کیا تھی, ان کی ریشو نکالیں گے تو یہ فریکشنل چینج ان لینتھ نکلے گی اور اس کو ہم کہیں گے یہ سٹرین ہے. تو فریکشنل چینج پروڈیوس ان اے باڈی ڈیو ٹو اسٹریس از کالڈ سٹرین. میتھمیٹیکلی سٹرین از اکول ٹو چینج ان ڈائمینشن اوور اوریجنل ڈائمینشن. تو اب اس میں چینج ان ڈائمینشن اور اوریجنل ڈائمینشن یہ اگر لینتھ میں ہو تو ایک قسم بنے گی, اگر والیوم میں چینج آئے تو دوسری قسم بنے گی. تو اب ہم اس کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں کہ سٹرین کی قسمیں کیا ہیں. کائنڈز آف سٹرین. لانگیٹیوڈنل سٹرین the ratio between change in length and original length of a body is called longitudinal strain. کہ longitudinal strain کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی باڈی کے اوپر ہم نے فورس لگائی ہے, اس فورس کی وجہ سے اس کی لینتھ میں چینج آئی ہے تو لینتھ میں ہونے والی چینج ڈیوائیڈیڈ بائی اوریجنل لینتھ یہ ہمارے پاس آئے گا سٹرین. اور یہ کون سا سٹرین ہوگا؟ یہ longitudinal strain ہوگا. نمبر 2 volumetric strain. The ratio between change in volume and original volume of the body کہ اگر ہم کسی باڈی کے اوپر فورس لگاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی والیوم میں چینج آتی ہے تو چینج ان والیوم ڈیوائیڈیڈ بائی اوریجنل والیوم تو یہ ہمارے پاس سٹرین آئے گا. اور یہ کون سا سٹرین ہوگا؟ یہ والیومیٹرک سٹرین کہلائے گا. شیرنگ سٹرین. شیرنگ سٹرین چینجز دا شیپ آف دا باڈی وداؤٹ چینجنگ اٹس والیوم. تو ہم نے کہا تھا کہ شیرنگ سٹریس جو ہوتا ہے وہ اس کے جو کراس سیکشنل ایریا ہوتا ہے اس کے پیرالل ہوتا ہے تو وہ اس کی شیپ کو چینج کرتا ہے, اس کی والیوم وغیرہ چینج نہیں ہوتی, اس کی لینتھ وغیرہ چینج نہیں ہوتی. تو اس لیے والیوم میں چینج آئے بغیر جو باڈی کی شیپ میں چینج آتی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ شیرنگ سٹرین ہے. شیرنگ سٹرین چینجز دا شیپ آف اے باڈی ود آؤٹ چینجنگ اٹس والیوم. تو یہ ہم نے اس کی کائنڈس دیکھنی, یعنی 3 قسمیں ہیں سٹرین کی: لانگیٹیوڈنل سٹرین, والیومیٹرک سٹرین اور شیرنگ سٹرین. اردو میں دیکھتے ہیں اس کو. سٹرین کیا ہوتا ہے؟ سٹریس کی وجہ سے کسی جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی اور اس جسم کی اصل ڈائمینشن کی نسبت کو سٹرین کہتے ہیں. یعنی تبدیلی کتنی پیدا ہوئی ہے سٹریس کی وجہ سے اور اس کی اصل ڈائمینشن کیا تھی, ان کی ریشو نکالیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ سٹرین کہلائے گا. یا کسی جسم میں سٹریس کی وجہ سے پیدا ہونے والی فریکشنل چینج سٹرین کہلاتی ہے. تو جب ہم چینج اور اوریجنل ڈائمینشن جو ہے وہ ریشو نکالتے ہیں تو اسی کو ہی فریکشنل چینج کہتے ہیں. تو اس لیے دونوں طرح سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. کسی جسم میں سٹریس کی وجہ سے پیدا ہونے والی فریکشنل چینج سٹرین کہلاتی ہے. اور فارمولا اس کا لکھیں گے سٹرین از اکول ٹو چینج ان ڈائمینشن اوور اوریجنل ڈائمینشن. اب اس کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں. سٹرین کی قسمیں. لانگیٹیوڈنل سٹرین کسی جسم کی لمبائی میں ہونے والی تبدیلی اور اس جسم کی اصل لمبائی کی نسبت لانگیٹیوڈنل سٹرین کہلاتی ہے. والیومیٹرک سٹرین کسی جسم کی والیوم میں ہونے والی تبدیلی اور اس جسم کی اصل والیوم کی نسبت والیومیٹرک سٹرین کہلاتی ہے. اور شیرنگ سٹرین کسی جسم کی والیوم میں تبدیلی ہوئے بغیر اس کی شکل میں ہونے والی تبدیلی شیرنگ سٹرین کہلاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے اس کویسچن کو دیکھ لیا, خود بھی دیکھیں, دوستوں کو بھی دعوت دیں. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں. میری طرف سے اللہ حافظ, شاد رہیں, آباد.